الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. گرامی قدر مشاہدین، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ توحید ربوبیت کا اقرار توحید الوہیت کے اقرار کو مستلزم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک اللہ کو اپنا پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا تسلیم کرتا ہے، وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ زمین و آسمان کا مالک ایک ہی ذات ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے رزق دے رہا ہے اور اس ساری کائنات میں اسی ایک کا اختیار چلتا ہے، تو ایسے شخص پر لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ اسی ایک کی عبادت کرے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، کیونکہ اسی کا احسان اس پر ہے. تو اس لیے اسی اکیلے ایک کی عبادت کرنا چاہیے، یہی اس کا حقیقی شکرانہ ہے. اور اس سلسلے میں حارث اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا، اور حکم یہ تھا کہ ان باتوں پر وہ خود عمل کریں گے اور بنی اسرائیل کو بھی اس کا حکم دیں گے کہ وہ بھی اس پر عمل کریں. ایک لمبی حدیث ہے. اس لمبی حدیث میں ابتدائی کلمات جن پر عمل کرنے کا اور جن کی تبلیغ کرنے کا اور جن کی طرف دعوت دینے کا یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا، وہ یہ تھا ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اے بنو اسرائیل تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو. وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی انسان نے کوئی غلام خریدا اپنے خالص مال سے، سونے سے، چاندی سے، جو اس کا اپنا خالص مال تھا، اس سے غلام خریدا اور پھر اسے لے کے آیا اور بتایا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا کام ہے اور یہ کام کرو اور ساری چیزیں مجھ کو دو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں، میں نے تمہیں اپنے خالص مال سے خریدا ہے. لیکن غلام نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ کام تو کرتا تھا لیکن مالک کے سوا کسی اور کو لے جا کے سارا فائدہ پہنچاتا تھا، اپنے مالک کے بجائے دوسرے کو ساری چیزیں لے جا کے دیتا تھا. کون ہم میں سے اس بات پر راضی ہوگا کہ اس کا غلام ایسی حرکت کرے؟ غلام میرا ہو، میں اسے اپنے گھر میں رکھوں، میں اس کے لیے سب کچھ کروں اور وہ جو کچھ پائے وہ سارا فائدہ کسی اور کو پہنچائے. ظاہر ہے کہ کوئی شخص، کوئی مالک ایسے غلام کو پسند نہیں کر سکتا. جب اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا رازق ہے، تو اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو شرک سخت ناپسند ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ اللہ کے برابر کسی اور کو کر دو. عبادت کرنے کے معاملے میں، دعا مانگنے کے معاملے میں، سجدہ کرنے کے معاملے میں، زکوٰۃ دینے کے معاملے میں کسی اور کو اللہ کے برابر ٹھہراؤ، جبکہ اللہ پیدا کرنے میں اکیلا ہے. اللہ نے اکیلے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، لیکن تم جب اس کا حق ادا کرنا ہو تو کسی اور کو بھی اس کا حق دے دو. تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 6861 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 86 نمبر پر ہے. جہاں تک توحید ربوبیت کی بات ہے کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، اس کا اقرار کرنے والے قدیم زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی دنیا کے اکثر لوگ ہیں. دنیا کی اکثریت توحید ربوبیت کا اقرار کرتی ہے. بہت کم چند گنے چنے لوگ ہیں
جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ قدیم زمانے میں فرعون تھا، اس نے اور اس کے حواریوں نے اور اشراف نے، اس کے ساتھیوں نے، وزراء نے اللہ کا کلی طور پر انکار کیا تھا۔ اسی لیے ان لوگوں نے جب اللہ ہی کا اقرار نہیں کیا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو نشانیاں دکھا رہے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ اس کا اقرار کس طرح کرتے؟ تو اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا بھی انکار کر دیا۔ لیکن یہ سب کچھ بظاہر تھا، یہ سب کچھ بظاہر تھا، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہی ہے، وہ اس کا دل میں اقرار کرتے تھے، ظاہر میں انکار کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، سورہ نمل کی آیت نمبر 14 میں کہ ان لوگوں نے اللہ کا انکار کیا لیکن اپنے دلوں میں انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ایک اللہ ہی زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ انکار انہوں نے ظلم کی بنیاد پہ کیا تھا، اپنے آپ کو اونچا اور بڑا دکھانے کی خاطر کیا تھا، تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے کیا تھا، وہ اللہ کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے تھے، تو اس بنیاد پر انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا تھا۔ عصر حاضر میں جو کمیونسٹ کہلاتے ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے روئے زمین پر وہ صرف مادہ ہے اور کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ وہ یہ بات کہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی یہ بات بظاہر کہتے ہیں اور اپنے دل سے اس پر مطمئن نہیں ہیں، شکوک و شبہات میں صرف پڑے ہوئے ہیں، دل میں اس پر اطمینان نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں کہ یہ زمین و آسمان خود بخود بن گئی ہے، بلا کسی بنانے والے کے، بلا کسی پیدا کرنے والے کے یہ پیدا ہو گئی ہے۔ تو وہ دل میں اقرار کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کا بنانے والا، سورج کا نکالنے والا، ڈبانے والا، چاندنی کا ظاہر کرنے والا، آسمان کو روکے رکھنے والا، یہ ایک اللہ ہے۔ وہ اس کا دل میں ان کے اس کا کوئی جواب نہیں ہے، یا تو وہ شکوک میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے دل سے مسلسل معرکہ میں ہیں۔ اور اسی لیے آپ یہ بات دیکھ لیں کہ وہ رشیا کہ جس نے اس کا انکار کر دیا تھا کہ کوئی معبود نہیں ہے اور ہمارے ہاں کوئی دین اب نہیں چلے گا، جب وہ حکومت بکھر گئی، ٹوٹ گئی اور دوبارہ اس کی کئی سلطنتیں بن گئیں اور کئی ملک بن گئے، تو اکثر جو لوگ پہلے ان کی طرف جنہوں نے اپنی نسبت کر لی تھی بظاہر اور اپنے پرانے دین چھوڑ دیا تھا، سب اپنے اپنے پرانے دین کی طرف واپس ہو گئے۔ کوئی یہودی ہو گیا، کوئی نصرانی ہو گیا، اور جو مسلمان تھے وہ اپنے اسلام پر باقی رہے۔ تو جہاں تک شرک ربوبیت کی بات ہے تو شرک فی الربوبیت، یہ توحید ربوبیت میں کسی اور کو اللہ کے برابر کرنے کا نام ہے۔ تو اس میں بھی افسوس کی بات ہے کہ کچھ مسلمان اس میں بھی واقع ہو گئے ہیں، اس میں بھی پڑ گئے ہیں، جیسے بعض صوفیہ ہیں غالی قسم کے یا رافضہ ہیں جو کہ مردوں کو پکارتے ہیں، مصیبتوں میں وفات شدہ لوگوں کو پکارتے ہیں، تو یہ لوگ شرک فی الربوبیت میں بھی واقع ہیں، کیونکہ وہ ان مردوں کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے پکارتے ہیں، یا کسی زندے کو پکارتے ہیں اور اس سے ایسی چیز کا سوال کرتے ہیں جس پر صرف اللہ ہی قدرت رکھتا ہے، تو یہ ربوبیت کا شرک ہے۔ اور الوہیت کا بھی شرک ہے۔ الوہیت کا شرک ہے دعا کرنے کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے دعا کی، اور دعا عبادت ہے، دوسرے کو پکارا اور پکارنا عبادت ہے۔ تو توحید عبادت میں شرک کا ارتکاب ہوا، لیکن وہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جن کو وہ پکار رہے ہیں وہ دینے کا مالک ہے، وہ با اختیار ہے۔ تو گویا وہ اختیارات اور وہ اوصاف اور ربوبیت کے وہ کمالات جو اللہ کا حق ہیں، ان کمالات کو انہوں نے اپنے ان معبودوں میں بھی
تسلیم کیا جن کو وہ پکار رہے ہیں. ان مدفون بزرگوں میں بھی ان کمالات کو تسلیم کر رہے ہیں جو کہ خالص اللہ کا حق ہے. تو اس طرح سے وہ ربوبیت کے شرک میں بھی پڑ گئے ہیں اور الوہیت کا شرک تو بہت واضح ہے انشاءاللہ جس کا بیان آگے آئے گا. واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.